اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اسماء حسنہ میں سے 24ویں نمبر کے نام پر، جی اور وہ الرافع۔ الرافع کا معنی بلند کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی رفعت و بلندی ہر چیز میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ انسان اگر فزیکلی دیکھے تو اللہ نے سر کو بلند کر دیا، پاؤں کو پست کر دیا ہے۔ جی اسی طریقے سے آسمانوں کو بلند کر دیا، زمین کو پست کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ایمان کے نور سے بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اور کفار کو کفر کی اندھیری سے جو ہے پستی دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکی اور تقوی کی وجہ سے بلندی عطا فرماتے ہیں، اور فاسقوں کو ان کے فسق کی وجہ سے پست کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میدان جنگ کے اندر حق والوں کو اللہ تبارک و تعالی بلند کر دیتے ہیں، اور باطل کو پست کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ بلندی اور پستی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بلندی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہے پست کر دیتے ہیں۔ اور یہ بڑا بابرکت نام ہے الرافع۔ اس کی عدد جو ہے 351 ہے، 351 یہ اس کی عدد ہے، اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 9 ہے، 9، کہ جب اس کا ورد کیا جائے گا، اس کے اوپر جو وہ ضربیں لگائی جائیں گی تو ہر 9 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہ نام اپنا اجلال کرے گا اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ رافع معنی بلند کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ انسان اگر عزت و مرتبے کی بلندی چاہتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر موجود ہے۔ چنانچہ اگر 444 مرتبہ کوئی شخص اس کا ورد کرے، آدھی رات میں کرے بہت اچھا ہے، ورنہ ظہر کے بعد دن میں 444 مرتبہ ورد کرے، اور اس میں نیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق خدا میں مجھے محبوب و مقبول اور معزز کر دے، اس نیت سے اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبولیت عامہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی جو مدت عمل جو ہے وہ 71 ڈیز رکھے یا 90 ڈیز رکھے تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی دیں گے۔ اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے جو اس کو پوری ہو نہیں رہی، رکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے چاشت کے وقت میں جو ہے 120 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھ لے 2 رکعت یا 4 رکعت، ورنہ بغیر نماز پڑھے بھی یہ ورد کیا جا سکتا ہے، تو 120 مرتبہ یا رافع کا ورد کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اگر تنگ دستی ہے، پریشانی مصیبت ہے، وہ رفع نہیں ہوتی، ہٹتی نہیں ہے، اس مصیبت اور تنگ دستی کو رفع کرنے کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ جب بھی دعا مانگنے لگے فرض نماز کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے 20 مرتبہ یا رافع یا رافع یا رافع کا ورد کر لے، اس کے بعد دعا کر لے، اپنی حاجات مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اور ایک تاثیر بہت زبردست ہے دشمنوں سے حفاظت کی، دشمنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی چالیں جو اس کے اوپر چلتی رہی ہیں، اس کے لیے ہر نماز کے بعد کر لے، ورنہ کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لے 70 مرتبہ یا رافع کا ورد کرے۔ اس میں ظالم، دشمن، موذی، غیر موذی جو بھی ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر ستاتے ہیں آپ کو، تو اس کی نیت کر کے آپ 70 مرتبہ یا رافع کا ورد کریں، اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی سب موقع پہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ دروشی اور درود ابراہیمی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، تو 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دشمن معلوم نامعلوم کا تصور کر کے دعا کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو زیر کر دیتے ہیں، اور اس کو دشمنوں پر جو ہے وہ مرتبہ اور بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ نام لکھا پڑھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت و مرتبہ عطا کریں گے، دنیا میں بھی عزت و مرتبہ عطا کریں گے، اگر نیکی تقوی پر قائم ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ وہاں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جاری ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اس کے تو بہت اہم مفاد ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اور حضرت یہ جو ایسے نام ہیں جن کے یہ فائدے ہیں، یہ اوور لیپ کر جاتے ہیں، جیسے اسی طرح کے فائدے پچھلے نشست میں بھی بیان ہوئے تھے الخافض کے حوالے سے، اور رافع کے بھی تقریباً کم و بیش ہوئی ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے، اور یا اس کو کیسے دونوں کو لے کے چلیں؟ اس میں اس کی مرضی ہے، اب کس نام کے ساتھ اس کو مناسبت ہے، کون سا نام کرنا چاہتا ہے، تو یا رافع کرنا چاہتا ہے تو یا رافع کر لے، اور اگر یا خافض ہو، کیونکہ دونوں کو مفہوم ایک میں پستی کرنا ہے، ایک میں بلند ہونا ہے۔ اگر انسان اپنی بلندی چاہتا ہے، تصغیر خلائق چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اتنا بلند ہو جاؤں کہ دشمن بھی حسد کرنے کے جو قابل نہ رہے، تو بعض دفعہ اس قدر انسان بلند ہو جاتا ہے کہ حاسد بھی کہتے ہیں یار چھوڑو اب سے کیا حسد کرے، یہ ہوتا ہے۔ اس میں پھر الرافع کو استعمال کریں،
یہ نام جب اجلال فرمائے گا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پازیٹیو وے میں آپ بلند ہوتے جا رہے ہیں، لہذا دشمن زیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور الخافض میں نیگیٹو معنی میں کہ آپ ان کو پست کر رہے ہیں، کہ ان کو پست کریں، کہ اس کو پست کر کے بھی تو ایک بلندی ملتی ہے، تو وہ اس معنی میں آپ کو بلندی ملے گی۔ تو ہے دونوں ایک طرح کی چیز۔ وہ بڑی تھی، اس پر بات مجھے یاد آ گئی محمود غزنوی کی۔ محمود غزنوی بادشاہ وہ جو ہے وہ ایاز غلام سے بہت محبت کرتا تھا، جی، تو وزیروں کو بڑا اعتراض ہوتا کہ یار اس ایاز غلام میں کون سا ایسا کمال ہے کہ جو آپ اس کو اتنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم وزیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ ایک غلام ہے، کالا غلام، تو اس پر بھی اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ بالکل۔ تو ہارون رشید جو ہے ایک مرتبہ آیا، اس سے آ کے ایک چاک لایا یہ لکھنے والا، اس سے بلیک بورڈ پہ 2 لکیریں لگائی، اچھا، برابر 2 لکیریں لگائی اور چاک رکھ دیا۔ اس سے ایک ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ یہ 2 برابر لکیریں ہیں، اب اس میں سے ایک لکیر کو بڑا کر دو، اچھا، ایک لکیر کو بڑا کر دو، ٹھیک ہے۔ اب ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ آؤ بھائی اس ایک لکیر کو بڑا کر دو، تو اب وہ سوچنے لگا، اچھا، اس نے آگے بڑھ کے نیچے والی لکیر کو تھوڑا سا مٹا دیا اچھا، ہے، تو وہ لکیر بڑی ہو گئی۔ بڑی ہو دوسرے وزیر سے کہا، کہتے جی بس صحیح ہے، یہی میتھڈ میرا ہے۔ تیسرا تو کہتے یہی میتھڈ میرا ہے۔ چوتھا کہ یہی میرا ہے، سب نے یہی کہا، ٹھیک ہے۔ اب سب وزیر 63 وزیر فارغ ہو گئے۔ اچھا، ایاز غلام کو کہا، اب بھائی اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا تھا، ہے۔ اسے چاک لے کے دونوں برابر لکیریں دوبارہ کر دی گئیں، چاک لے کے اوپر والی لکیر کو لمبا کر دیا، ہاں ماشاء اللہ، لمبا کر دیا تو چھوٹی والی آٹومیٹکلی کم ہو گئی نا، وہ لمبی ہو گئی۔ وہ لمبی ہو تو محمود غزنوی نے کہا کہ بس یہ ہے، تمہارے دماغ میں نیگیٹیوٹی ہے، اس کے دماغ میں پازیٹیوٹی ہے، یہ پازیٹیو ذہن جو ہے نا یہ اس کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کسی ایک کو مائنس نہیں کیا، انہیں ایک کو لمبا کر دیا، وہ دوسری خود ہی چھوٹی ہو گئی۔ خود ہی چھوٹی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے تم نے کیا کیا، تمہارے نیگیٹو معنی میں تم نے ایک کو مٹا کے چھوٹا کر دیا، دوسری بڑی ہوگی، حالانکہ اوپر والی بڑی نہیں ہوئی، وہ جتنی تھی اتنی رہی، پتہ نہیں رہی لیکن آپ نے اس کو چھوٹا کیا۔ تو گویا کہ الخافض وہی بات ہو گئی، الخافض کے ذریعے سے آپ جو مرتبہ چاہ رہے ہیں وہ دوسرے کو چھوٹا کر کے آپ بڑا چاہ رہے ہیں، اور الرافعوں کے اندر جو چاہ رہے ہیں آپ وہ لکیر کو اور بڑا کر دے، اور اوپر چلے گئے تو نیچے والا اور چھوٹا ہو گیا۔ اور چھوٹا، خود ہی چھوٹا۔ تو گویا کہ اس پر جو ہے وزیروں نے مانا کہ واقعی جس فہم سے پازیٹیو وے سے ایاز نے سوچا ہے، ہمارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ تو بسا اوقات جو ہے انسان خود رفت بلندی پہ چلا جا رہا ہے، تو سامنے والا دشمن خود آٹومیٹکلی وہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک معنی۔ بہت اچھا، جزاک اللہ، بہت اچھی وضاحت فرما دیا۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے انمول موتی۔ امید ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں، اور اللہ کے ان عظمت ناموں سے اپنی زندگیوں کو منور کریں، اور اپنی چیزوں کو، حالات کو